बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 नवंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सरप्राइज़ दे दिया है। रावलपिंडी धरने के हवाले से बड़ा ऐलान किया गया है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा कि बहुत बड़ी शख्सियत, अहम शख्सियत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया है और पंजाब के बल्दियाती कानून में ईवीएम के हवाले से इलेक्शन कमीशन अब बदनीयती तो इलेक्शन कमीशन की पहले वाज़ेह थी, अब वो बदमाशी पर उतर आया है और अब वो सख्त अहकामात जारी करना शुरू कर दिया है ईवीएम के खिलाफ। और ईवीएम से बहुत ज़्यादा तकलीफ है और उस तकलीफ में अब सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी को एक धमकी अमेज़ खत लिखा है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो धरना है फैज़ाबाद में। कल दिन में असद उमर की मुलाकात हुई थी सीसीपी और सीसीपी और रावलपिंडी से। बड़ी डिटेल मुलाकात हुई थी और उसमें फिर डिस्कस किया गया था। लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला आ गया, कहा गया जी कि रावलपिंडी को बंद किया गया, आपने उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की। फिर रावलपिंडी की पुलिस को मुकदमात भी दर्ज करने पड़े, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया। खैर बाद में वो रिहा हो गया, लेकिन फॉर्मेलिटी सारी, क्योंकि हाई कोर्ट ने सीसीपी जो सीपी और रावलपिंडी हैं उन पर बड़ी बरहमी का इजहार किया था कि यहाँ पर रोड बंद हुए, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जो रोड हैं उनको बंद कर दिया गया, आप लोगों ने कोई कार्रवाई ना की। जीटी रोड बंद किया गया, मोटरवे बंद किया गया, आपने कुछ नहीं किया। और ये सारी बातें, उस पर फिर क्या हुआ, मुकदमात वगैरह तो किए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान ने 26 नवंबर का ऐलान किया और इमरान खान की जानिब से ऐलान भी रावलपिंडी का किया गया। मामला था इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद में जो जगह दी जा रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो 35 शराइत पर दी जा रही थी। पहले इस्लामाबाद जाने की वजह से इमरान खान पर तौहीन अदालत की एक तलवार लटकी हुई है और आज एक केस की समाअत है जो इमरान खान की मुबैना बेटी का मामला है। उस पर 2 रुकनी बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो दरख्वास्त खारिज कर चुका है और उस पर अब सिंगल बेंच चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब इस हफ्ते, ये हफ्ता नहीं भूलना आपने, ये बहुत अहम हफ्ता है पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए। तो इस हफ्ते पिछली जुम्मे के दिन या जुमेरात के दिन मैंने आपको बताया था ये केस लगा था और कोई बंदा नहीं पेश हुआ था। ये एक बंदे ने दरख्वास्त जमा करवाई, अदालत ने कहा जी आपकी दरख्वास्त कैसे काबिल समाअत है, इस पर मजीद उसके पास बात करने को थी नहीं। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि आप इस पर तैयारी करके आएँ। अदालतें, मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे पता है कि अदालतें इस तरह टाइम बहुत कम, बहुत रेयर केसेस में देती हैं। उसको टाइम दिया, उसके बाद ये दूसरा कंसेक्टिव डेट थी जिसमें ना वकील आता है ना दरख्वास्त गुजार आता है। उसके बावजूद 3 दिन की तारीख करके आज सोमवार के लिए उसको मुकर्रर किया हुआ है और जस्टिस अब ऑनरेबल चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब वो समाअत करेंगे। दूसरी तरफ इमरान खान के सर पर जो तौहीन अदालत की तलवार लटकाई हुई है और ईसीएल से नाम निकाले चोरों के, डाकुओं के, करप्ट लोगों के, उस पर एक अज़खुद नोटिस लिया गया। अज़खुद नोटिस चंद दिन चला, फिर उसके बाद कहा गया कि ये केस वापस नहीं लेने, एफआईए का केस ख़त्म हो गया, रमज़ान शुगर मिल केस वापस हो गया, नैब कानून में तरमीम को चैलेंज किया गया तो वो तरमीम पर 21 समातें हो गई, मामला ज़ीरो पर खड़ा है। जब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो हक़ वोट था, ईवीएम, जब उन मामलात को चैलेंज किया गया वो केस सिरे से फिक्स ही नहीं होता। और जहाँ इमरान खान ने तौहीन की है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तौहीन की है, 25 मई के वाक़यात की तौहीन की है, उस पर ऑनरेबल अदालत का बेंच भी बन जाता है। बेंच बनने के बाद जैसे फजलुर रहमान ने दरख्वास्त जमा करवाई, अगले दिन ही उनकी सुनवाई हो गई और बेंच भी बन जाता है। वो बेंच एक एक हफ्ते की तारीख करके मामलात को बड़े तरीके से आइन और कानून के मुताबिक चला रहा है। अब वहाँ जवाब जमा हो गया, जवाब में इनकी जानिब से कहा गया कि हम क्योंकि इमरान खान ने कहा कि जो एजेंसीज की या हुकूमती इदारों की रिपोर्ट्स हैं वो गलत हैं, दुरुस्त नहीं हैं। अब वो सीडीआर भी देना चाहते हैं, वो तस्वीरें भी देना चाहते हैं कि इमरान खान के हाथ में मोबाइल था, इमरान खान जब कंटेनर पर थे, जब पेशावर से काफिला आ रहा था, इमरान खान के नॉलेज में था कि ये फैसला आ गया है। उस फैसले के बावजूद इमरान खान को कहा गया कि आपने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए फिर डी चौक का ऐलान किया और फिर वहाँ पर हालात ख़राब हुए। हालांकि उमर अता बंदयाल साहब खुद इसी हेयरिंग में ये फरमा चुके हैं कि 200-250 लोग जो गए हैं वो मकामी लगते हैं, वो लोग ये नहीं लगते कि कोई धरने के थे, तो इसका मतलब ये है कि वो धरने के नहीं थे। ये बात खुद ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब कह चुके हैं, लेकिन चूंकि करना है इस वजह से एक तौहीन अदालत का जो केस है बतौर दबाव वो जारी है। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया फैजाबाद धरना देने का। ये मैंने आपको 2 दिन पहले बात बताई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सरप्राइज देने जा रही है। अब काफिला इस्लामाबाद नहीं रावलपिंडी जाएगा। रावलपिंडी बैठे होंगे, फैजाबाद बैठे होंगे, तो वो तो फैजाबाद में तो कहते हैं छींक भी मारें तो इस्लामाबाद तक आवाज जाती है, तो वो तो वहां पहुंच जाएंगे।
اس وجہ سے عمران خان چاہتے ہیں کہ اپنی ساری جو کوشش ہے وہ اور اپنی طاقت پہلے فیض آباد جمع کریں اور پھر فیض آباد سے آگے جائے گا معاملہ۔ اب فیض آباد دھرنا اگر دینا ہے اور فیض آباد کے حوالے سے ججمنٹ پہ عمل درآمد کرنا ہے تو پہلے پچھلی ججمنٹ پر آپ نومبر 2017 والی ججمنٹ پہ عمل درآمد کروا لیں، پھر آپ آ جائیے گا اور عمران خان کے دھرنے کے اوپر بھی بات کر لیجیے گا۔ اب چونکہ وہاں پر راولپنڈی انتظامیہ ہے، وہاں پر مسائل نہیں ہوں گے، رہائش کے مسائل نہیں ہوں گے، وہاں کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی اور جو کارکنان ہیں وہ آرام سے پہنچ جائیں گے وہاں۔ جب جمع غفیر اکٹھا ہو جائے گا اس کے بعد پھر کون روکتا ہے، پھر سارا آئین اور قانون کے مطابق ہوگا۔ اب واسق قیوم عباسی جو ڈپٹی اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے، ان کی جانب سے جو بطور صدر ضلعی صدر پی ٹی آئی ڈی سی راولپنڈی کو تحریری درخواست دی ہے، 26 نومبر کے اجتماع اور دھرنے سے آگاہ کیا ہے۔ فیض آباد کے قریب انہوں نے کہا ہے کہ پرامن اجتماع اور دھرنا کریں گے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان دھرنے کی قیادت کریں گے۔ زرعی انتظامیہ اجتماع دھرنے کی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کرے۔ اجازت مانگی ہے کہ جو عمران خان ہیں وہ وہاں پر اپنی جو دھرنا دیں گے اور وہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق ہوگا، اس وجہ سے سیکیورٹی بھی دی جائے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف نے واسق قیوم عباسی نے یہ درخواست دائر کی ہے اور انہوں نے اجازت مانگی ہے، ڈیفینیٹلی اجازت ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف ایک اچھے طریقے سے، تگڑے طریقے سے، اور ویسے بھی ابھی ضرورت جو ہے وہ اپنے ہی راولپنڈی میں کرنے کی ہے۔ یہ ہفتے بھی بہت اہم ہیں، ساری سیاست راولپنڈی کے آس پاس گھوم رہی ہے اور پھر وہاں سے آگے اسلام آباد کا فیصلہ عمران خان نے کرنا ہوگا تو وہ ان کے لیے پھر بہت آسان ہو جائیں گی چیزیں۔ جبکہ دوسری طرف پنجاب میں جو ای وی ایم کا قانون ہے اس کے حوالے سے پنجاب حکومت کو ایک اور خط لکھا گیا ہے اور پہلا پنجاب حکومت نے جواب نہیں دیا، ای وی ایم پر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی شک نکالنے کا جواب نہیں دیا، اور یہ 48 گھنٹے نہیں گزرے تھے کہ 48 گھنٹوں کے بعد پھر یہ ایک نیا خط لکھا گیا اور اس نئے خط میں یہ کہا گیا جناب جواب تو دو۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ الیکشن کمیشن اور سکندر سلطان راجہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو خط لکھا تھا جناب، دوبارہ خط لکھ رہے ہیں، ہمیں جواب دیا جائے۔ پنجاب حکومت جواب نہیں دے رہی۔ پنجاب حکومت نے وہ قانون گزٹ میں بھی نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ اب پنجاب حکومت کا قانون ہے، پنجاب اسمبلی نے منظور کیا ہے، وہ سکندر سلطان راجہ کے خطوں سے تو نکلنے والا نہیں ہے، وہ الیکشن کمیشن کی خواہش پر تو نکلنے والا نہیں ہے اور وہ تو ایسے ہی چلے گا۔ اور اگر آپ بلدیاتی الیکشن کروانا چاہتے ہیں، اور ایک سابق ہمارے الیکشن کمیشن کے سینئر افسر ہیں، ان کی جانب سے مجھے بتایا گیا ہے کہ اگر یہ کک بیکس والا چکر نہ ہونا الیکشن کمیشن میں تو اتنا خرچہ نہیں ہے ای وی ایم مشینیں خریدنے کے لیے جتنا یہ کہا جا رہا ہے۔ صرف کمیشن کھا جاتی ہے اور ہمارا ملک پورا ملک ہی کمیشن پہ چلتا ہے اور اس کمیشن کی وجہ سے بربادی ہوتی ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کو 36 کروڑ 95 لاکھ 21 ہزار سے زائد رقم درکار ہے، جو کہ صوبے میں انتخابات کے انعقاد کے لیے پہلے ہی خرچ کی جا چکی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر اخراجات کے 9 ارب 59 کروڑ روپے سے زائد بھی جاری کیے جائیں تو بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے لیے خرچ کیے جائیں گے۔ یہ رقم ای وی ایم کی خریداری کے لیے 45 ارب روپے سے الگ ہے۔ مراسلے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن صاف شفاف انتخابات کے لیے ای وی ایم سسٹم کے خلاف نہیں ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ کے لیے 3 لاکھ ای وی ایم 45 ارب روپے کی لاگت سے خریدنے ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ پیسے بہت لگتے ہیں، آپ نا یہ الیکشن والا سسٹم ہی ختم کر دیں۔ کیا ہے ہمیں خواہ مخواہ آپ نے کرنا ہوتا ہے، جو فضول میں ایک آپ نے لوگوں کو تکلیف دینی ہوتی ہے، لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں، فیصلے وہی ہیں جو آپ نے کرنے ہیں۔ تو ہمارے ملک میں اس وقت جو بڑی عدالتیں ہیں، بڑے ادارے ہیں، تو وہ سارے مل بیٹھ کے فیصلہ کر دیا کریں اور ٹاسک کر دیا کریں یا کہہ دیا کریں جی کہ سلیکشن ہی کر دیں کہ جی اس دفعہ بلاول زرداری کو وزیر اعظم بنا دیں، اگلی دفعہ مریم نواز بنے گی، پھر حمزہ شہباز بنے گا۔ بھائی جس الیکشن پہ حکومت بننی ہے، جس حکومت نے 4500 ارب روپے اور اس سے بھی زائد کا بجٹ بنانا ہے، اور جس حکومت نے یہ سارے ملک کے معاملات چلانے ہوتے ہیں، وہ اگر اس کے اوپر آپ چند ارب روپے نہیں خرچ کر سکتے کہ صاف شفاف الیکشن ہو اور قوم کو یہ پتہ چلے کہ یہ جو الیکشن ہے وہ صاف شفاف ہو، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ وہی بات ہے کہ جی جو اصل کام ہے اس پہ آپ پیسے لگاتے نہیں ہیں، باقی چیزوں پر آپ فضل الرحمان کے لیے بھی سرکاری فضل الرحمان کراچی تک جہاز پہ گیا سرکاری، اس کے بعد آگے شکارپور میں جلسہ تھا، ہیلی کاپٹر پہ گئے ہیں، وہاں پیسہ ہے، صرف عوام کے لیے صاف اور شفاف الیکشن کے لیے نہیں ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا جی کہ برائے مہربانی ای وی ایم پہ نہیں ہونے الیکشن، آپ ضد چھوڑ دیں اور ہماری مانیں اور الیکشن آپ ویسے ہی کروا لیں اور یہ شک ختم کر دیں۔ یہ دوبارہ خط لکھا گیا ہے اور یہ اس طرح کے خطوط سے یہ شک ختم ہونے والی نہیں ہے۔ جو بھی کرنا ہوگا آپ کو پیسے اکٹھے کرنا ہوں گے اور پیسے اکٹھے کر کے، اور یہ 45 ارب نہیں لگے گا، آپ پیسے کم کر لیں
اور پیسے کم کر کے آپ کو ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا، اور آئین اور قانون کے مطابق آپ ای وی ایم خرید سکتے ہیں، اور قوم کا پیسہ ہے وہ لگے گا بھی تو کم از کم یہ تو ہوگا صاف شفاف طریقے سے، جو ہمارے جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں وہی آئیں گے نا، یہ نہیں ہے کہ ہم ووٹ کسی کو ڈال کے جاتے ہیں، ڈبے سے کسی اور کا نام نکلتا ہے۔ تو اب یہ ڈبہ بازی اور جو یہ انگوٹھا چھاپ کام ہے وہ اب نہیں ہوگا، اور اب ای وی ایم کے ذریعے جو ساری چیزیں ہیں وہ ہوں گی۔ دوسری طرف اہم سیاسی شخصیت سندھ سے نثار نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی ہے، اور انہوں نے ملاقات کی ہے۔ علی حیدر زیدی کی قیادت نے وفد نے عمران خان سے ملاقات کی ہے، اور کیونکہ یہ سینئر سیاستدان ہیں تو انہوں نے زمان پارک میں آ کے عمران خان سے ملاقات کر کے یہ اعلان کیا ہے، اور نثار نے جو پاکستان تحریک انصاف میں باضابطہ طور پر شامل ہونے کا اعلان کیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جی ڈی اے کی ایک سینئر قیادت آئی تھی، اور خبریں یہ بھی ہیں کہ جی ڈی اے ضم ہونے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف میں، اور باقی بھی سینئر جو پولیٹیشینز ہیں، سیاستدان ہیں اندرون سندھ کے، وہ سارے آئے، لیاقت جتوئی وغیرہ، یہ سارے آئے تھے عمران خان سے ملاقات کرنے، اور انہوں نے وہ ابھی مشاورت میں ہے معاملہ، اور وہ دیکھ رہے ہیں، یہ ہفتے ہی ہے، سارے اسی کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن نثار نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر لیا ہے، اور اب 26 نومبر قریب آتی جا رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو آج کی سماعت ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ایک دو دن میں سماعت ہونے جا رہی ہے توہین عدالت میں، یہ سارے معاملات بڑے دلچسپ ہوتے جا رہے ہیں، اور اللہ پاک ہمارے ملک کی خیر کرے، اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔